جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہے جی؟ میری آواز انشاءاللہ آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا جی؟ بہتر ہے انشاءاللہ۔ ہم، ٹھیک ہے انشاءاللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی کا معلم جمعرات اور ہفتے کو یہ 2 دن اس کا سبق ہوتا ہے۔ آج ہم آتے ہیں انشاءاللہ، یہ ہم نے شروع کر دی تھی کتاب عربی کا جو معلم ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کلمے کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھی۔ یہ اصطلاحات وغیرہ یہ تو آپ کو ویسے بھی آتی ہے، حرکت ہے، متحرک ہے، فتح ہے، کسرہ ہے، ضمہ ہے، تنوین ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عام طور پہ ہم نورانی قاعدے میں بھی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جس کو نہیں آتی ہے تو آپ شروع میں ایک دفعہ اس کا مطالعہ کر لیں، یہ آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ بے شک اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ جی۔ اس میں ہے عربی کا معلم حصہ اول۔ درس اول ہم نے کلمہ اور اس کی قسمیں پڑھی تھی۔ کلمہ با معنی لفظ کو کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بے معنی ہو اس کو محمل کہا جاتا ہے، با معنی لفظ کلمہ ہے اس کو موضوع بھی کہتے ہیں، یعنی موضوع۔ موضوع کا مطلب کہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر معنی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہے کلمے کی پھر 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اسم وہ کلمہ تھا جو اپنا معنی بتائے لیکن دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ سمجھا جائے۔ مثالیں دی تھی رجل، حامد، فرس وغیرہ، طیب، ہوا، انا وغیرہ، یہ سارے کے سارے اسماء ہے، اسم ہے۔ فعل وہ ہے جو کہ اپنا معنی خود دے لیکن کسی اور کلمے کا محتاج تو نہیں ہوتا، لیکن 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضربا، ذہبا، یذہبو، ہاں جی، یہ سارے کے سارے فعل تھے، ہاں جی۔ اور اسی طرح کبھی کبھار معنی فعل کا ہوتا ہے لیکن وہاں زمانہ نہیں پایا جاتا، مصدر ہوتا ہے، جیسے ضربن، مارنا، تو اس صورت میں پھر یہ کیا ہوگا؟ فعل نہیں ہوگا، اسم ہوگا۔ حرف یہ وہ کلمہ تھا جو اپنا معنی بغیر اس کے کہ کسی کے ساتھ ملے تو اپنا معنی نہیں دے سکتا، اس کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ مثالیں دی تھی من ہے، اعلیٰ ہے، فی ہے، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں فعل، یہ فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ جب حرف مل جاتا ہے تب معنی دیتا ہے۔ مثالیں دی تھی ذهب زید الى المسجد یا ذهب زید الى السوق، ذهب زید الى المدرسة، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس کے بعد ہم نے اسم کی قسمیں پڑھی تھی، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو معروف ہو، خاص ہو، خاص چیز کے لیے بولا جائے، اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ ایک عام چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہوتی، یہ کامن چیز ہوتی ہے، اس میں عموم ہوتا ہے، اس کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ معرفہ اور نکرے کی یہ۔ اب ہم آتے ہیں معرفہ کی قسمیں۔ معرفہ کی اس نے 7 قسمیں بتائی، 7 قسموں میں سے کوئی قسم آ جائے سمجھ لے کہ یہ اسم معرفہ ہے، 7 کے علاوہ کوئی چیز آ جائے تو آپ سمجھ لے کہ وہ پھر کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے۔ اب 7 کو یاد کرنا آسان ہے کیونکہ معرفہ محدود ہے اور نکرہ غیر محدود ہے۔ اسماء میں سے 7 چیزیں وہ معرفہ ہوں گی اور اس کے علاوہ پھر اس کو ہم نکرہ شمار کریں گے۔ اور عام طور پہ اسم نکرہ اسم ذات میں یا اسم صفت میں واقع ہوا کرتی ہے، اس میں سے آتی ہے، یا اسم ذات میں سے ہوتی ہے یا اسم صفت میں سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس میں تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی قسمیں، یہ ٹوٹل 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اسم عالم، نمبر 1 اسم عالم۔ اسم عالم بتا چکے تھے کہ اسم عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اسم عالم اسم ذات ہے، یعنی ذاتی نام،
کسی کا ذاتی نام، اسم محض بھی کہتے ہیں، اسم عالم بھی کہتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں نشانی کو، ہاں جی، پہچان کو، جیسے عالم عربی میں جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، رایہ بھی کہتے ہیں، رایتن، عالم، عالمن یا رایتن، یہ عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، عالمن، علم، اور رایتن، رایہ بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ جھنڈے کے معنی میں ہے۔ ہر ملک کا پہچان اس کے جھنڈے سے ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ جب نام رکھا گیا کسی انسان کا والدین کی طرف سے تو وہ اس کے لیے معرفہ ہو جاتا ہے، وہ شخص معروف ہوتا ہے، ہاں جی، باقی اشخاص کے درمیان میں، تو نام سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ نام اس کا کیا ہے؟ پہچان ہے۔ مثال کے طور پہ زید ہے، حامد ہے، محمود ہے، خالد ہے، کوئی بھی نام جب والدین رکھتے ہیں لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے تو سمجھ لے کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر میں یہ تقریباً کوئی 70 ضمائر ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اپنی بحث میں۔ اسم ضمیر، ضمیر، ضمائر جتنے بھی ہے، پروناؤن ضمائر جتنے بھی ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، جی، سال اول کی جو طالبات ہے درس نظامی والی، دراسات والی، ان کو لنک بھیجا گیا تو اس پہ دوسری کلاس میں وہ شامل ہو جائیں، وہاں سبق سن لیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کا سبق یہ 2 دن میرے اس میں نہیں ہوتا، وہ نیا لنک آیا ہوگا، وہ کھول کے اس سبق میں شامل ہو جائے، غالباً وہ حدیث کا سبق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو دراسات والی ہیں وہ ادھر چلی جائیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کا سبق مس نہ ہو۔ جو سبق ان کا نصاب میں ہے وہ چل رہے تو وہ اس میں سے پڑھے۔ اب اس میں ضمیر جتنے بھی ضمائر ہے، جتنے بھی ضمائر ہے، یہ سارے کے سارے کی معرفہ ہے۔ ہوا ضمیر معرفہ ہے، اشارہ ہے واحد مذکر غائب کو۔ ہما ضمیر تثنیہ مذکر غائب، ہم ضمیر جمع مذکر غائب، یہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ جن بہنوں نے پہلے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ تو سمجھ آئے گی، جو نہیں ہے بالکل ان کو یہ چیزیں ابھی سمجھ سے دور ہے تھوڑی سی۔ اب یہ اپنی بات کے اندر جب آئیں گے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں۔ اب اتنا سمجھ لے آج کے لیے کہ ضمائر جتنے بھی ہے پروناؤن عربی کے اندر، وہ سارے کے سارے معرفہ ہے، اس خاص چیز کے لیے وہ ضمیر یوز کی جاتی ہے، اس ضمیر کے اندر عموم کامن ہونا یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہوا وہ، انتا تو ایک مرد، انا میں ایک مرد یا ایک عورت، ہاں جی۔ اب ایک ضمیر غائب کی لی، ایک ضمیر اس نے حاضر کی لے لی، اور ایک واحد متکلم کی۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں 3 کیٹیگریز ہے، غائب کی کیٹیگری ہے، حاضر کی ہے، اور حاضر کو مخاطب بھی کہا جاتا ہے، اور اگلی کیٹیگری جو تیسری ہے وہ متکلم کی ہے۔ اب غائب کی کیٹیگری میں 6 ہے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، واحد تثنیہ جمع، 3 واحد مؤنث تثنیہ جمع، یہ 3 مذکر کے۔ اسی طرح مؤنث کی بھی ہے غائب کے لیے، اور حاضر کے لیے بھی 3 ہے، مذکر 3 مؤنث 6، 6 جمع 6 12، اور 2 متکلم کے ڈال دیں تو 14 ہو گئے۔ جیسے کہ آپ ماضی کے گردان 14 کیا صیغے ٹینسز پڑھتے ہیں، مضارع کے 14 پڑھتے ہیں، اسی طرح ضمائر بھی 14 14 ہے۔ ہاں جی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، یہ 14 ضمائر ہے۔ اب اس ضمائر میں پھر 5 کیٹیگریز بنتی ہے، وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ ہیا ہما ہن بالکل صحیح ہے، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، یہ ساری کی ساری اس طرح یہ ضمائر چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ضمیر ہے، ضمائر جتنے بھی ہے وہ معرفہ ہے۔ اگلی چیز ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ تو ابھی ہم نے طریقۃ الاسریہ میں پڑھا تھا، اسم اشارہ قریب اور بعید کا ہر ایک اس میں سے کیا ہے، ہاں جی، ہر ایک اس میں سے واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ کہتے ہیں، اسم اشارہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ضمائر ہے۔
اچھا، اس میں اشارہ، جیسے ہاضا ہے یہ، زا کا وہ، زالے کا وہ، ہاضا ہاضانی ہا اولائی، حاضی ہاتانی ہا اولائی، زا کا زانی کا اولائی کا، تل کا تانی کا اولائی کا، یہ اسماء ضمائر ہے، یہ سارے کے سارے معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ اس میں موصول، اس میں موصول جیسے الذی، جو ایک مرد، جو جب بھی اردو ترجمے میں آتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ کیا ہے، یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول الذی، اس میں موصول بھی کیا ہے، تین مذکر کے ہیں، تین مؤنث کے ہیں، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللواتی، یہ اسم موصول کے کیا ہے، یہ صیغے ہیں۔ جو ایک مرد، التی، جو ایک عورت۔ اب اسم موصول جب بھی آتا ہے یہ محدود ہو جاتا ہے، یہ معرفہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کامن نہیں ہوتی بات۔ 5 نمبر پہ وہ اسم منادا، جو یا رجلو، اے مرد، یا ولدو، اے لڑکے، وہ اسم جو پکارا جاتا ہے، کسی کو ہم پکارتے ہیں، نکرہ چیز ہے، پکارنے کے بعد معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے رجل یا ولد، رجلن ولدن، یہ نکرہ ہے، لیکن جب پکارا گیا تو نکرہ نہیں رہتا، یہ معرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے رجل وہی مراد ہے جو پکارا گیا، ولد سے، بچے سے وہی لڑکا مراد ہے جو پکارا گیا، عام لڑکے مراد نہیں ہے، عام لڑکے اس میں کیا نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ گئی بات؟ تو لہٰذا اس میں منادہ بھی، یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عام بات کرتے ہیں کہ قال رجل، ایک آدمی نے، کسی ایک آدمی نے کہہ دیا، اب یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا کیا، پکارا، بلایا، یا رجلو، یا ولدو، تو سمجھ لے کہ معرفہ ہو گیا۔ اب اس سے مراد وہی مراد ہے، آدمی اور لڑکا جس کو آپ نے بلایا، جو بلایا جا رہا ہے وہی مراد ہوگا، ہر آدمی، ہر لڑکا مراد نہیں ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ 6 نمبر پہ وہ اسم جو معرب باللام ہو، یعنی اس پر لام تعریف داخل ہو، حرف تعریف داخل ہو، یا معرب باللام ہو، الف لام شروع میں آ جائے، تو وہ اسم بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ الف لام داخل ہو اس میں شروع میں، جیسے پہلے فرسن کو ہم نے نکرہ لیا تھا، کوئی ایک گھوڑا، فرسن، لیکن اب کیا ہوا، الفرسو، خاص ایک گھوڑا، خاص ایک گھوڑا، جو کہ ہمارے ذہن میں ہے، جس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں، تو یہ خاص گھوڑا ہو گیا، الفرسو، مخصوص گھوڑا۔ الرجل، مخصوص مرد، اسے مراد ہر رجل مراد نہیں ہے، پہلے رجلن نکرہ تھا، کوئی ایک آدمی ترجمہ کرتے تھے، اب کیا کریں گے، الرجل، مخصوص ایک مرد۔ مثال کے طور پہ سیارتن، کوئی ایک گاڑی، لیکن جب السیارتو ہو جائے تو پھر مخصوص گاڑی مراد ہے، مخصوص گاڑی جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور اس کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں، خوبی یا اس کی برائی، اچھائی یا اس کی جو کمی ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، تو السیارتو، یہ پھر معرفہ ہو جائے گا۔ اگر الف لام کو ہٹاتے ہیں شروع سے تو سیارتن یہ نکرہ ہے، کوئی ایک گاڑی، کوئی ایک گاڑی، اور ہو گیا السیارت، خاص ایک گاڑی، خاص ایک گاڑی۔ اسی طرح ہے کتاب، الکتاب، قلم، القلم، کوئی ایک کتاب، الکتاب، خاص ایک کتاب، القلم، خاص ایک قلم، یہ ہر قلم مراد نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں 7 نمبر پہ۔ 7 نمبر پہ وہ اسم جو معرفہ کے مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ اب 6 قسمیں ہیں، علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، منادہ ہے، یہ 6 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف یہ کیا ہو، مضاف ہو، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، معرفہ۔ یاد رکھیں اصول یہ ہے، اب ایک نکرہ چیز ہے، اس کی ہم اضافت کرتے ہیں معرفہ کی طرف، نسبت کرتے ہیں، چونکہ معرفہ کی طرف اس کی نسبت ہوئی، اس نسبت کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا، یہ بھی کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا۔ مثلا ہمارے پاس خالد ہے، ہاں جی، گاڑی ہے، اب گاڑی کی نسبت ہم کر رہے ہیں کس کی طرف، خالد کی طرف، خالد چون کہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے،
تو گاڑی کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو جب یہ اس کی نسبت ہو گئی گاڑی کی خالد کی طرف، اس گاڑی کا مالک، یہ گاڑی کس کی ہے؟ خالد کی ہے. اس گاڑی کا مالک کون ہے؟ خالد ہے. تو اس صورت میں یہ گاڑی جو نکرہ تھی، خالد جو معرفہ تھا، اس نسبت قائم ہونے کی وجہ سے یہ گاڑی بھی معرفہ ہو گئی. اب اس سے مراد ہر گاڑی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ گاڑی ہے جو کہ اس کا مالک خالد ہے. مثلا سیارۃ النکرہ ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اضافت کرتے ہیں اس سیارہ کی کس کی طرف؟ خالد کی طرف. ہم کہتے ہیں سیارۃ خالد، خالد کی گاڑی. جب گاڑی خالد کی ثابت ہوئی تو اس سے مراد یہ گاڑی عام گاڑی مراد نہیں ہے، یہ گاڑی کیا ہو گئی؟ یہ خاص ہو گئی. سیارۃ خالد، کتاب محمود، ٹھیک ہے نا جی، ساعت حامد. اسی طرح کیا ہے اور چیزیں ہیں، کوئی چیز کا مالک کسی کو بنا دے. ہاں جی، جوالو زینبو، زینبو، زینبہ، یعنی زینب کی موبائل، زینب کا موبائل. اب یہ موبائل زینب کی طرف جب اس کی نسبت کرتے ہیں تو یہ موبائل کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. ورنہ تو جوال عام طور پہ کوئی ایک موبائل ہے، جب نسبت کرتے ہیں اس کی مالکن زینب کو بنا رہے ہیں تو لہٰذا یہ موبائل زینب معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو جاتا ہے. اچھا، بیت احمد، ہاں بالکل ہے، بیت احمد یہ بھی ایک مثال ہے. مضاف کا مطلب نسبت قائم ہونا، یعنی کسی چیز کا نسبت کرنا کسی کی طرف. ان کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک تعلق جڑ گیا ملکیت کا. سیارۃ حامد، بیت احمد، بیت احمد، بیت محمود، ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری کی ساری یہ کیا ہے؟ نسبتیں ہیں. تو اس سے جب ان 6 میں سے کسی کی اضافت ہو جائے کسی معرفی کی طرف تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ان معرفوں کی طرف 6 معرفے ہیں، کسی کا اضافت نہ کرے اسم کا ہو جائے ان کی طرف تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. وہ اسم جو معرفہ مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب و زیدن. اب زید کس کیٹیگری میں تھا؟ یہ علم تھا. کتاب اضافت سے نکال لی جائے تو یہ کتاب نہ کہہ رہا ہے، کتابن کوئی کتاب. لیکن جب اس کتاب کی نسبت ہم زید کی طرف کرتے ہیں کہ اس کا مالک، اس کتاب کی مالک کون ہے؟ زید ہے. کتاب و زیدن، تو کتاب بھی زید کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. زید کی کتاب، اس سے مراد ہر ایک کتاب مراد نہیں ہے، جس کا مالک زید ہے وہ مراد ہے، یا وہ کتاب جو زید نے لکھی ہے وہ کتاب مراد ہے. کتاب و حاضہ، دیکھیں اس کی کتاب، کتاب و حاضہ اس کی کتاب یعنی اس شخص کی. کتاب الرجلی مخصوص مرد کی کتاب. اب کتاب کی نسبت حاضہ اسم اشارہ کی طرف ہو رہا ہے، کتاب کی اضافت ہو رہی ہے الرجل اس اسم کی طرف جو کہ وہ معرف باللام ہے، مخصوص مرد کی کتاب. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح اور مثالیں بھی ہیں. کتاب الذی ہوا فی بیتنا، اس شخص کی کتاب جو کہ وہ ہمارے گھر میں ہے. اب یہ خاص بندہ ہو گیا، ہاں جی، جو آپ کے گھر میں ہے، مہمان ہے، اس کی جی اس کی کتاب. قلم الاستاذ، بالکل صحیح لکھا ہے، قلم الاستاذ. جی یہ جس کا جس کا مائک کھلا ہوا ہے وہ بند کر دے جی، شور آ رہا ہے. جس کا بھی مائک کھلا ہے چیک کریں، وہ بند کر دے. غالباً عائشہ بہن کا، عائشہ صدیقہ کا مائک کھلا ہوا ہے، وہ بند کر دیں. ٹھیک ہے جی، شکراً عائشہ، جزاک اللہ. اب یہ ہے کہ پھر وہ شور آتا ہے نا بیچ میں. اچھا جی، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، بندے کا خیال نہیں ہوتا مائک کھل گیا. اچھا، تو یہ سمجھ آ گئی بات. اب کیا ہے؟ کتاب الذی ہوا فی بیتنا، الذی کے مثال ہے. اب کتاب کی الذی کی طرف کیا کر دی؟ اضافت کر دی. ٹھیک ہے جی. مثلا صاحب الفرس، صاحب یہ نکرہ ہے، جب فرس کی طرف کیا کر دی؟ اضافت کر دی. الفرس معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو یعنی گھوڑے والا،
گھوڑے کا مالک، صاحب الفرس، جو مالک ہے گھوڑا یہ خاص ہو گیا، اب ہر بندہ اس سے مراد نہیں ہے، صاحب الفرس یہ مثال ہے اس کی۔ کتاب الرجل مخصوص مرد کی کتاب۔ تنبیہ میں فرما رہے ہیں ان مثالوں میں لفظ کتاب بھی معرفہ ہو گیا، لفظ کتاب کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اضافت نسبت ہوئی ہے کس کی طرف؟ معرفی کی طرف، اس نسبت کی وجہ سے اس نسبت نے پکڑ کے اس کو بھی معرفہ کر دیا۔ نسبت کی اتنی بڑی بات ہوتی ہے، اسی لیے نسبتیں اچھی رکھنی چاہیے۔ اقسام مذکورہ کے سوا جو 7 اقسام ہے، ان اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہیں، جتنے بھی اسم آتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ نکرہ ہوں گے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے 2 بڑی قسمیں یہ ہیں، یعنی اس میں نکرہ کے اندر بھی بڑی بڑی قسمیں ہیں، لیکن جو موٹی موٹی بڑی 2 قسمیں ہیں وہ یا اسم ذات ہے یا اسم صفت ہے۔ نمبر 1 اسم ذات، یہ وہ اسم ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہو، مثال کے طور پہ انسان، اب یہ جاندار چیز ہے انسان، ہاں جی، ایک ذات کا نام ہے انسان۔ انسان اپنے اللہ کے مخلوق میں سے ایک کیا ہے؟ ایک ذات ہے یا نہیں ہے؟ اب انسان کے علاوہ حیوانات ہے، پھر حیوان میں بھی اپنا اپنا ذات ہے، شیر ذات الگ ہے، کتے کا الگ ہے، گدے کا الگ ہے، یہ مختلف پھر اجناس بنتی ہے۔ فرسن گھوڑا، حجرن پتھر، اب فرس ایک ذات ہے حیوانات میں سے، حجر جمادات میں سے ایک ذات ہے۔ اس میں صفت نمبر 2 پہ اس میں صفت ہے جو نکرے سے واقع ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو کسی شے کی صفت بتائے، اس میں صفت کہتے ہیں۔ پھر صفت 2 قسم کی ہے، ایک صفت ممدوح ہے، ایک صفت مذموم ہے، یعنی اچھی صفت اور بری صفت، یہ دونوں صفتیں اچھی ہو یا بری ہو، عربی کلام میں عربی جملوں میں اس کو صفت کی ہی کہا جاتا ہے۔ آل کی اضافت بیت کی طرف نہیں ہوتا، کسی کا البیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے مفتاح البیتی، اب معرب باللام البیت ہے نا، معرفہ ہے، مفتاحن چونکہ نکرہ ہے، جب اس کی اضافت ہم بیت کی طرف کرتے تو یہ خاص چابی مراد ہو گئی، اب گاڑی کی چابی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کسی دکان کی چابی مراد نہیں ہے، تو چابی خاص ہو گئی، وہ چابی جو گھر کی ہے، گھر کی چابی۔ اچھا، اب دوسری چیز ہے اس میں صفت، یہ وہ ہے جو کسی شے کی صفت بتائے، چاہے وہ صفت ممدوح ہو اچھی صفت ہو، یا صفت مذموم ہو بری صفت ہو مذموم، جیسے حسن خوبصورت، قبیح بدصورت۔ اب حسن یہ صفت کیا ہے؟ حسن یہ صفت ممدوح ہے، ممدوح یعنی مدح والی، اور قبیح میں صفت کیا ہے؟ صفت مذموم ہے، مذموم، مذموم کا مطلب ذم سے ہے، بری صفت، قبیح کے اندر صفت مذموم ہے۔ مضاف بتا دیجئے، مفتاح البیتی، مفتاح البیت ایک مثال دے رہا ہوں، گھر کی چابی، اب مفتاح البیت میں مفتاح مضاف ہے، مفتاح یہ مضاف ہے، البیتی یہ مضاف الیہ ہے، مفتاح البیتی مفتاح مضاف ہے اور البیتی مضاف الیہ، اس کا مختصر پہچان یہ ہے، جس کی نسبت کی جائے وہ مضاف ہوتا ہے، جس کی طرف کی جائے وہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے۔ مثال کے طور پہ مفتاح کی نسبت ہم کر رہے ہیں گھر کی طرف، اب مفتاح کی نسبت ہو رہی ہے، یہ مضاف ہے، کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بیت کی طرف، گھر کی طرف، تو مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے، یہ آسان پہچان ہے اس کا، مضاف کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے کس کی طرف؟ جس کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ مثلا سیارۃ حامد، سیارہ مضاف ہے، یہاں اس کی اضافت ہم کر رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں کس کی طرف؟ حامد کی طرف، حامد مضاف الیہ ہے، سیارۃ حامد، کتاب خالد، ٹھیک ہے نا جی، مفتاح سیارت وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز بھی اس میں لے لیں
تو یہ انشاءاللہ اسی طرح یہ مضاف مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مضاف مضاف الیہ ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا. اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ مرکبات کے بحث میں یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. جی بالکل، جیسے عادت ہے، عادت بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی. اچھی عادت کو صفت ممدوح کہیں گے، بری عادت کو صفت مذموم کہیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ مثال ہے، بالکل صحیح ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اب اس کے بعد تھوڑا سا حرف تنکیر اور حرف تعریف. ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہاں جی حرف تعریف اور تنکیر کہ معرفہ کے لیے علامت کیا ہے اور نکرے کے لیے کیا علامتیں ہوتی ہے. یہ 7 قسمیں جو معرفے کی ہے یہ یاد کر کے آنا ہے. ہفتے کو میں نے کسی بہن سے سن لینا ہے، جس کا مائک میں میوٹ کر دوں ان سے کہہ دو کہ آپ بتا دیں معرفی کی قسمیں کون کون سی ہے، یا معرفی کی قسموں میں سے مجھے 3 بتا دیں. تو یہ سب نے انشاءاللہ اس کو یاد کر کے آنا ہے. بروز ہفتہ آپ سے کچھ نہ کچھ سن لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اور کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ کلیئر ہے انشاءاللہ. سبق آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اس کو ریپیٹ کریں، پڑھیں اور آپس میں تکرار کریں. نہ سمجھ آئے ہفتے کو مجھے بتائیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، جو دوبارہ پڑھا لیں گے انشاءاللہ. آگے نہیں جانا جب تک تمہیں سمجھ نہیں آتی. خوب سمجھ کے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، کیونکہ السلام ابتدائی. علیکم استاد. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ سوال تو صرف جو اردو میں ہاضا یہ بھی وہ ہے اور ذا کا بھی وہ ہے، تو اس کا کوئی نشان ہے؟ نہیں نہیں اگر نہیں، سوال میں ایسا آ گئے تو ایسا دونوں ہی لگانا ہے؟ نہ 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 نہ، حاضا کا وہ نہیں ہے. یہ حاضا کا ترجمہ ہوتا ہے یہ، ذا کا ذالکا کا ہوتا ہے وہ. یہ فرق ہے. نہیں، ہوا کا ہاں وہ ہوا کا جو ہے. دیکھیں، ہوا کا ہاں، ضمیر تو وہ ہے نا، وہ تو ضمیر ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے. ضمیر وہی ہوتا ہے اچھا. غائب کے لیے، آپ مخاطب کے لیے، حاضر کے لیے، میں متکلم. 3 کیٹیگریز اس میں تو 3 کیٹیگریز ہے. وہ غائب جو سامنے نہ ہو، سامنے ہو تو حاضر آپ. ہاں جی، اگر متکلم ہے وہ کہے گا کہ میں. 3 کیٹیگریز ہے. یا غائب ہے، 6 صیغے غائب کے ہیں، 6 صیغے حاضر کے ہیں، اور 2 صیغے متکلم کے ہیں. ٹوٹل 14 صیغے ہیں. اس کو اس اشارے یعنی پہ نہ مثلا قیاس. جی جی جی. نہیں، تکرار میں آ گیا نا تو وہ مرد ہے. تو وہ ابھی یہ ہم لوگ عربی میں کیسے لکھے کہ وہ ہوا رجلن یا تو ہاں بالکل، ذاکر رجلن، ہوا یا رجلن. دونوں لکھنا ہے؟ نہ نہ نہ، ہوا رجلن. ہوا ذا کا تو اس میں اچھا اشارہ ہو گیا نا. اس میں اشارہ اور چیز اچھا ہے اچھا. اور ضمیر اور چیز ہے. اس میں اشارہ میں نہیں مکس کرنا. اس میں اشارہ اور چیز. جی، ہوا ضمیر اور چیز ہے، جزاک اللہ. اس میں اشارہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، مکسنگ نہیں کرنی اس میں. جی استاد جی ایک جزاک چیز اللہ پوچھنی خیر. ہے. السلام علیکم. جی جی جی. استاد جی جیسے اسم موصول ہوتا ہے، اسم موصول مفعول کا صیغہ ہے، تو وہ جو کہ جوڑا جائے، تو اسم موصول تو الذی، یہ تو جوڑتا ہے پچھلے کو، تو یہ اس کو جوڑا جائے اسم مفعول کیوں کہتے ہیں؟ مطلب اس وزن پہ کیوں آتا ہے جو جوڑا جائے؟ یہ تو پچھلے کو اگلے سے جوڑتا ہے نا، نہیں، صلہ سے جوڑتا ہے صلہ تو. کا مطلب ہے ملانا، یہ ملانے کا کام کرتا ہے. جی اس موصول کا پھر صلہ بھی ہوتا ہے نا، اور صلہ پورا جملہ ہوتا ہے. اس کا پورا جملہ پھر اس کا صلہ بن جی جاتا ہے. اب اس میں مفعول کا ہاں جی معنی اس میں نہیں ہوتا، اس میں مفعول کا نہیں ہے. یعنی جوڑنے کا جو کام کرے تو اس میں موصول وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، جو صلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے. اب مفعول اس میں نہ لائے، مفعول اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی، مفعول کی باس اور ہے، اس میں موصول کی اور ہے. موصول بروزن اچھا مفعول ضرور ہے، لیکن بمعنی مفعول جی نہیں جی ہے. بمعنی مفعول نہیں ہے، اچھا وزن ہے اس کا. ٹھیک ہے نا، جس کو مفعول نہیں کہتے ہیں. اچھا جی اس میں موصول الگ چیز ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک السلام ہے. علیکم استاد. جزاک یہ جی مفتاح البیت میں جی. مفتاح جو ہے مضاف کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، اور البیت جو ہے الف لام کی وجہ سے معرفہ ہو جائے گا. دیکھیں اضافت ہوئی ہے کس کی طرف؟ معرفے کی طرف. تو اس اضافت کی معرفہ کی وجہ طرف سے مفتاح کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. معرفہ مفتاح، ہو گیا. جی، مفتاح کی معرفہ ہونے کی وجہ سے البیت بنا، کہ اس کے ساتھ اس کا نسبت جڑ گیا. ٹھیک ہے نا جی. مگر البیت میں جیسے الف لام داخل ہوا ہے تو اس کو معرب باللام نہیں کہیں گے. کہیں گے یہ معرب باللام ہے، یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے.
معرفہ ہونے کے لیے یہ کوئی الف ریزن، لام کی وجہ سے معرفہ ہے اور وہ نسبت کی وجہ سے وہ معرفہ ہے، نسبت کی تو وجہ سے دونوں ہی معرفہ، معرفہ ہو دونوں جائیں گے. دونوں معرفہ ہو گئے، دونوں معرفہ ہو گئے، بالکل معرفہ، یہ خاص ٹھیک ہے، ہو گیا، اب اس جزاک کا اللہ. معنی خاص ہے، یعنی گھر کی چابی، ہر چابی مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے، پھر ہفتے کو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و جزاک اللہ. بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.